ایک شہر جو خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا تھا اور جس میں بسنے والی قوم کو ہر نعمت سے نوازا دیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ کا وہ مقام بن گیا جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا اور اتنا بھٹکا ہوا تھا کہ انسانی یادداشت میں اس کی کوئی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ جب اللہ کو ان کا راستہ ناپسند ہوا تو فیصلہ ہوا اور پل بھر میں پوری بستی الٹ دی گئی۔ ایک ایسی تباہی جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، اور یہ شہر تھا سدوم، جو آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان واقع دو مشہور بستیوں میں سے ایک تھا، سدوم اور امورا۔ سدوم وہ سرزمین تھی جہاں زمین میں چشمے بہتے تھے، باغات سرسبز تھے، فصلیں اتنی مضبوط تھیں کہ لوگوں کو کبھی گمان بھی نہ ہوا کہ یہی زمین ایک دن انکار بھی سنائے گی۔ کھجوروں کے خوشے نرم تھے، پھل بھرپور تھے، پانی میں مٹھاس تھی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس آہستہ آہستہ سخت ہوتے گئے۔ ابتدا میں ان کے گناہ چند افراد تک محدود تھے، پھر ایک دن ان کے سردار نے مسکرا کر کہا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ پھر کیا تھا؟ یہ شوق، یہ عادت، یہ بگاڑ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ گناہ اب صرف ایک عمل نہ رہا، بلکہ لوگ کھلے عام اس کا اعلان کرنے لگے۔ اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جانے لگا اور فطرت کو بحث کا موضوع بنا لیا گیا۔ اسی دوران شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی گئی اور حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یعنی یہ دونوں نہ صرف رشتے میں بلکہ دین، سفر اور مشن میں بھی ایک تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی، یعنی شام کی بابرکت سرزمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم بھیجا گیا، جہاں انہیں نبی مقرر کیا گیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو بظاہر ہر طرف رونق، تجارت، اونچیتوں کی حسابی مگر یالی نظر آتی تھی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نعمتوں کے درمیان رہ کر بھی فطرت سے دور اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو چھپا کر نہیں بلکہ کھلے عام کرتے تھے۔ ان کی محفلوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی اور راستوں میں مسافروں کے ساتھ بدسلوکی عام ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے بلائی کا راستہ لایا ہوں، مگر جواب میں مذاق، غرور اور انکار ہی ملا۔ وہ کہتے تھے، یہ جسم ہمارا ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سالوں تک حضرت لوط علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے رہے، مگر جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ پھر ایک دن اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں خوشخبری دی اور بتایا کہ وہ ایک نافرمان بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فرشتوں نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہوا، زمین ہل اٹھی، بستی الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ہر پتھر اپنے مجرم کو تلاش کر رہا تھا، نہ محلات کی چھتیں بچ سکیں، نہ طاقت، نہ مال۔ پورا شہر مٹ گیا، مگر یہ واقعہ قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔